قرآن مجید اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس انداز سے فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اس ایک آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری اس سورہ مبارکہ کے اندر جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا بیان فرما دیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، روشنی بنائی اور اندھیرا بنایا۔ ٹھیک، اب عزیز دوستو یاد رکھیے گا، جس بندے کو اللہ کا فضل حاصل ہونا تو روشنیوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل نہ ہو وہ روشنیوں میں رہ کے بھی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اور جو بندہ وحی الہی سے معروم ہو جائے، وحی کو جو روشنی ہے اس سے معروم ہو جائے تو وہ بندہ زمانے کے اندر بے چارگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کائنات میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ آیہ کریمہ بڑی تفصیل طلب ہے، کائنات میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں پر اگر بندہ فطرت سلیمہ، عقل سلیم کے ساتھ غور کرے تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ زمانے میں جو چیز بھی ابھرنے والی ہے بالآخر وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو جو چیز عروج کی طرف جا کر زوال پذیر ہے وہ کہاں اس قابل ہے کہ اس کو خدا بنایا جائے، وہ کہاں اس قابل ہے کہ اس سے اپنی جو توجہات ہیں اس کی طرف پھیری جائیں اور اس کو اپنی امیدوں کا مرکز بنایا جائے، وہ کہاں اس قابل ہے۔ اس قابل ذات کے جس جو امیدوں کا مرکز ہے وہ تو صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ کے اندر پے در پہ جو اعتراضات فرماتا ہے نا، تو ایک آگے جا کے ایک واقعے کے ذریعے سارے اعتراضات کی حقیقت بیان فرماتا ہے، اور واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ جب جو ہے وہ بچپن میں ہیں تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو چچا تھے آزر، وہ بت پرست تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اے میرے چچا آپ بت پرستی چھوڑ دیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے دنیا کے بھی اور آخرت کا بھی، اور اسی میں جو ہے وہ آپ کی بھلائی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ گمراہی میں ہے۔ اب آگے واقعہ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ یاد رکھیے گا کہ جو نبی ہوتے ہیں نا وہ بچپن سے ہی خیر پر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طویل زمانہ گزر جائے، لڑکپن، پھر جوانی، پھر مضبوط عمر آئے، پھر جب عقل اپنے عروج کو پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے سلسلے عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات جل وعلا شروع سے ہی انبیاء علیہ السلام کو ان کی فطرت میں خیر ودیت فرماتا ہے، شروع سے ہی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ستارے روشن ہیں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ستارے روشن ہیں۔ ٹھیک ہے، روشن ستاروں کو دیکھ کے یہ سوالیہ انداز میں بولے قال ھذا ربی، چونکہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی، لہذا جو ہے وہ آپ نے پوچھا کہ ھذا ربی، کیا یہ جو ہے رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الآفلین، تو جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ کہاں رب ہوتا ہے۔ اب جو یہ ہے عقل سلیم، فطرت سلیمہ۔ ایسے ہی فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے قال ھذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ عزیز دوستو یہ ہے بنیادی چیز کہ ہر کائنات کے اندر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، تو اسی طرح ہر روشن چیز یقیناً سورج ہے اور سورج کی روشنی سے آگے روشن ہے، لیکن اس کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لینا، اس سے بڑھ کے جہالت کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کے گمراہی کیا ہوگی۔ پھر خالق کائنات فرماتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب جو ہے وہ سورج کو دیکھا کہ وہ اور زیادہ روشن ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بولے ھذا ربی ھذا اکبر، کہ کیا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، یعنی کہ سورج سے ستاروں سے اور چاند سے زیادہ بڑا ہے، تو یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں ہر اس چیز سے بیزار ہوں جس کو تم جو ہے وہ شریک ٹھہرائے بیٹھے۔ اب یہاں سے کیا مطلب ہوا کہ کائنات کے اندر وہ ابھرنے والا فرد ہو یا ابھرنے والا سورج ہو یا ابھرنے والا موسم ہو، کوئی بھی چیز ہو،
جو کائنات کے اندر کسی بھی طرح فائدہ دینے والی ہے، اگر کوئی بندہ اسی چیز کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لے اور اپنی توجہات کو اللہ کی بارگاہ سے پھیر لے تو عین ممکن ہے کہ ایسا بندہ کسی بھی وقت گمراہ ہو جائے یا کسی بھی وقت جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جائے۔ لیکن جو بندہ رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ کی طرف اپنی توجہات کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو ہی ہدایت کی راہیں عطا فرماتا ہے۔